بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین محترم، تدریس القرآن کے سلسلے کے 33ویں سبق کی ابتدا کرتے ہیں، مگر آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے چند ایک باتوں کو پھر سے دہرانا مناسب ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ یہ پروگرام تجوید یا قرات کا نہیں ہے، اسی طرح یہ پروگرام تفسیر کا بھی نہیں ہے۔ اس میں ہم آیات کریمہ جن کا ذکر کرتے ہیں ان کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ حضرات یا خواتین جو اردو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، قرآن کریم ناظرہ بھی انہوں نے پڑھا ہوا ہے، ان میں یہ اہلیت پیدا کی جائے کہ وہ ضروری عربی قواعد سیکھ کر، ضروری عربی کا ذخیرہ الفاظ حاصل کر کے یہ اہلیت اپنے اندر پیدا کر لیں کہ جب قرآن مجید پڑھیں تو ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی آیات کا سادہ مطلب بھی ان کی سمجھ میں آتا جائے۔ اگر ہم یہ مقصد حاصل کر لیں تو گویا یہ ہمارے پروگرام کی کامیابی، ہمارے ہدف کے حاصل ہو جانے کا ثبوت ہوگا۔ اب آئیے پچھلے پروگرام کے حوالے سے آگے چلتے ہوئے آج ہم ایسے افعال کو دیکھیں گے، ایسے افعال کا مطالعہ کریں گے جہاں اسی طرح 3 حرف اصلی ہوں گے جو روٹ لیٹرز ہیں، اور اس کے علاوہ 1 یا 2 یا زائد حرف بھی اس میں شامل ہوں گے۔ آپ کا حافظہ تازہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایسے حرف جن میں صرف اصلی حروف یا روٹ لیٹرز مادے کے ہوتے ہیں، فے، عین، لام، اسے ہم فرض کر رہے ہیں کہ یہ فارمولہ ہے ہمارا 3 حرفوں کا، فے پہلا حرف، عین دوسرا حرف، لام تیسرا حرف، اور اس سے جو فعل بنتا ہے، فعل ماضی وہ ہے فعل۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ درمیان والا جو حرف ہے اس کو 2 دفعہ پڑھیں تو اس سے ایک اور فعل نیا بن جاتا ہے جس میں یہ 1 حرف زائد ہوتا ہے۔ یہ فے عین تھا، یہ عین ہم نے بڑھا دیا، یہ فعل تھا پہلے ہمارے پاس، یہ عین بڑھ گیا اور اس کو ہمیں جزم دی فعل، تو یہ ماضی بن گئی فعل۔ اس فعل کی ماضی سے مختلف صیغے پچھلے سبق میں ہم اچھی طرح پڑھ چکے ہیں۔ اس سے فعل مضارع یفعل بنا، اس کے صیغے وہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج اس سے آگے چلتے ہیں۔ فعل تھا پہلا 6 حرفی فعل، 3 حرف والے فعل کی سادہ شکل، اور اس سے پھر فعل اب بنا تھا عین کو 1 حرف یعنی درمیانی حرف کو ریپیٹ کر کے 1 حرف بڑھا کر۔ اب یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہے فعل، اور آپ نے دیکھا کہ اس سے مصدر کیا بنتا تھا؟ تفعیل، یہ اس کا مصدر ہے۔ کبرہ سے تکبیر، حرارہ تحریر، قرارہ تقریر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں تفعیل۔ اب آج کے سبق میں ہم فعل میں شروع میں ایک اور حرف کا اضافہ کریں گے جو زائد حرف ہے، تے۔ یہ تے زائد حرف تے زبر تا، اس کا اضافہ کر دیا، تو اب یہ کیا بن گیا ہے لفظ آپ کے سامنے؟ تفعل۔ اور اس سے جو مصدر ہے، اس سے مصدر بنانا بہت آسان، بالکل صرف آپ عین کے اس کے اوپر پیش کرتے ہیں تو تفعل، یہ اس کا مصدر بن گیا تفعل، یہ اس کا مصدر ہوا۔ اب آج کا گویا سبق جو ہے وہ تفعل کے بارے میں ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین پر پہلی شکل فعل کی سادہ شکل،
سے حرفی جس میں زائد کوئی حرف نہیں ہے. کسرا، کاف سین را. کسرا اس نے توڑا. کسرا اس نے توڑا. اردو میں ہم کسر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ نے حساب پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، فریکشنز کا ترجمہ جو ہم کرتے ہیں کسر عام، کسر اعشاریہ، یہ آپ نے دیکھا. تو یہ کسرا اس نے توڑا. اسی سے اس میں کمی کرنے کے معنی بھی آتے ہیں. آپ کسی چیز کو توڑ دیتے ہیں تو اس میں کمی ہو جاتی ہے نا. کسرا اس نے توڑا. اب آپ نے سین کو شد دے دیا، مشدد کر دیا سین کو، تو کسرا بنا. یہ باب تفعیل ہو گیا جو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. اس کے معنی پیدا ہوئے اس نے ریزہ ریزہ کر دیا، توڑ پھوڑ دیا کسی چیز کو، یعنی اس میں شدت آ گئی معنی میں. اب اس کو آج والا سبق جو ہے تیز کے ساتھ لگا دیں، تکسرا، تو یہ اسی کے تابع ہو گیا گویا. کسرا اس نے توڑا پھوڑا، اس نے ریزہ ریزہ کیا، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. مثلا آپ یہ کہیں کہ اس نے کھلونے کو ریزہ ریزہ کر دیا، تو کھلونا ریزہ ریزہ ہو گیا. اب ریزہ ریزہ ہو جانے کا تکسرا ہوگا ترجمہ، اور ریزہ ریزہ کر دینا کسرا. کسرا اس نے ریزہ ریزہ کر دیا، تکسرا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ لفظ جو زائد لگائے جاتے ہیں کہ ایسے ہی بے مقصد نہیں لگائے جاتے. اس سے معنی میں مختلف شیڈز پیدا ہوتے ہیں، معنی بدلتے ہیں. آگے دیکھیے مثال، قطع اس نے کاٹ دیا. قطع کرنا اردو میں بولتے ہیں. قطع اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی قطع کہتے ہیں نا ٹکڑے کو، کئی ٹکڑے کر دیے. اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. قطع اس نے کاٹا، قطع اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور اس کے شروع میں آپ نے تے لگا، تو شروع میں تے لگا تو تقطع وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. بالکل اسی طرح سے جیسے آپ نے پہلے مثال دیکھی تھی. بانا وہ ظاہر ہوا. اس میں تھوڑی سی بات دیکھ لیجئے. بانا جو ہے یہ الف جو ہوتا ہے نا درمیان میں، وہ ضرور واو یا یہ کی بدلی ہوئی شکل ہوتی ہے. بانا جو ہے اس کا جو روٹ ہے وہ بے الف اور نون نہیں ہے، اس لیے کہ الف تو کوئی حرف نہیں ہے، حمزہ ہے. اے انگریزی کا جو حرف اے ہے اس کے مساوی عربی کا حرف حمزہ ہے. جیسے امرا اس نے حکم دیا، شروع میں حمزہ ہے، اگرچہ ہم الف کہہ دیتے ہیں ایک رفلی اردو والے حساب سے. لیکن یہ بانا جو ہے یہ خالی الف جو ہوتا ہے، یہ یہاں پر بے الف نون، یہ الف قائم مقام ہے یہ کا. گویا روٹ جو ہے وہ ہے بے یہ اور نون. تو اسی طرح آپ نے تفعیل بنانے کے لیے یہ کو شد کی تو بیانہ ہو گیا. بانا کے بنے ہوتا ہے ظاہر ہو گیا، وہ ظاہر ہو گیا، وہ نمودار ہوا، وہ ظاہر ہوا. بیانہ اس نے اس کو اچھی طرح ظاہر کیا، یعنی واضح کیا، روشن کیا. اور تبینہ وہ ظاہر ہو گیا، وہ روشن ہو گیا، جیسے پہلے دیکھا تھا. اگلی مثال دیکھیے، بدلا اس نے تبدیل کیا. بدلا سے مصدر بھی تبدیل ہی بنے گا، تفعیل، فعل تفعیل، بدلا تبدیل، تو تبدیل مصدر ہے. بدلا اس نے تبدیل کیا اور تے شروع میں لگا، تبدلا وہ تبدیل ہو گیا. غیرہ وہی اس نے بدل دیا. تغیر آپ بولتے ہیں، تغیر کے معنی بدل جانا، یہ اسی تغیرہ سے ہی بنا ہے. غیرہ اس نے بدل دیا، تغیرہ وہ بدل گیا. اور تغیرہ سے مصدر کیا بنے گا؟ تغیر. تغیر تفعل سے تفعل، تغیرہ سے تغیر، تبدل سے تبدل. موسموں کا تغیر و تبدل آپ بولتے ہیں نا، تو تبدلہ سے وہی دال کے اوپر پیش کر دینی، تبدل ہو گیا. تبدلہ ماضی، تبدل مصدر.
تغیر ماضی، تغیر مصدر. یہ ایک چیز تو آپ نے یہ دیکھی کہ اس کا باب تفعل کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ باب تفعیل سے کے تابع ہو جاتا ہے. اب دوسرا دیکھیے، یہ آپ کے سامنے مثال ایک اور طرح کی ہے. اب شجع، شین جیم عین، یہ مادے کے حروف تھے اور جیم کے اوپر پیش ہے. اس کے معنی وہ بہادر تھا. اور جو آپ کو یاد ہوگا کہ کروما، جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی جو سادہ ماضی ہوتی ہے 3 حرفوں والی، اس میں درمیانی حرف پر پیش ہو تو اکثر اس میں اشارہ ہوتا ہے، اس میں موجود ہوتا ہے معنی کسی مستقل خصلت کا، کسی مستقل خصوصیت کا. تو شجوع شجاع ہونا، بہادر ہونا. تیز کے ساتھ لگی، جیم پر شد دیا آپ نے، شجاع ہو گیا. تو شجاع کے معنی ہوتے ہیں حوصلہ دلانا، بہادری دلانا، حوصلہ افزائی کرنا، شجاعت دلانا، یہ معنی ہوتے ہیں. شجاع کے شروع میں تے لگ گیا، تشجع، یہ اور معنی ہے. شجوع وہ بہادر تھا، تے شروع میں لگی، جیم پر شد دیا. تشجع وہ بہادر بنتا تھا نہیں، اس نے بہادر بننے کی کوشش کی، دکھاوا کیا کہ جیسے بہادر ہو. تو تشجع وہ بہادر بنتا تھا. آگے دیکھیے، کبرا وہ بڑا ہوا، وہ عظیم ہوا، شروع میں تے لگی. تکبرا یہ وہی ہے جسے مصدر تکبر آپ اردو میں عام بولتے ہیں، بڑا بننا. در حقیقت تکبر کیا ہے کہ در حقیقت بڑا نہ ہونا، در حقیقت کسی عظمت کا حامل نہ ہونا، لیکن دعویٰ کرنا اس بات کا یا کوشش کرنا بڑے بننے کی، ظاہر کرنا کہ اپنے آپ کی بڑائی کو. کبرا وہ بڑا تھا، تکبرا وہ بڑا بنتا تھا، بڑائی کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا. اب اس وقت آپ کے سامنے یہ اسکرین پر جو الفاظ لکھے ہیں وہ ایسے الفاظ ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ ایسے مصدر ہیں اسی باب تفاعل کے. عربی کا یہ باب جو آپ نے آج پڑھا، فعل کی یہ قسم جو آپ نے آج پڑھی، اس کے وہ مصدر ہیں جو اردو میں ہم عام استعمال کرتے ہیں. دیکھیے، پہلا ہے تکبر، اور وہی ہے تے پہلے جو زائد ہم نے ابھی لگائی، درمیانی حرف پر شد آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر پیش ہے. تکبر، تنفس، تغیر، تبدل، تنفر، تکلف، تصنع، توقف، تقدر، تلمذ. ایک ہی وزن چلا آ رہا ہے، ایک ہی بیٹ ہے جس کے اوپر یہ سارے لفظ چلے آ رہے ہیں، اور سب میں پیٹرن یہی ہے کہ شروع میں تے ہے جو زائد لگائی، اس کے بعد 3 حرف ہیں، درمیانی حرف پر شد اور اوپر پیش. تو یہ مصدر بن گیا تفعل کا. اسی طرح یہ دیکھیے چند اور مثالیں جو ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، اس کو آپ اسی طرح سے بولیے اس وزن کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے کہ یاد رہے گا یہ، اور جو پیٹرن ہے، جو سانچہ ہے اس کا، وہ ذہن میں محفوظ ہوگا. دیکھیے، تفکر، تدبر، تخیل، تصور، تصدق، تکلم، تجمل، تحمل. وہی وزن ہے سب کا اور نمونہ بھی وہی ہے. اور مثالیں دیکھ لیجئے صرف اس چیز کو آپ کے ذہن میں راسخ کرنے کے لیے. اور شکر کیجئے کہ ہماری زبان اردو ہے، بلکہ ہماری ساری پاکستانی زبانوں میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی اصل جو ہے وہ عربی ہے، اور ہماری ساری پاکستانی زبانیں جو ہیں وہ عربی اور فارسی سے اپنا ذخیرہ الفاظ مستعار لیتی ہیں. تو اس لیے یہ ساری زبانوں میں یہ لفظ موجود ہیں. یہ دوسرا سلسلہ انہی کا. تعلم، سیکھنا اس کے معنی ہوتے ہیں. تلذذ، لذت حاصل کرنا. تصرف، صرفے میں لانا. تصوف، صوفی ہونا. تجرد، مجرد ہونا، کنوارا ہونا. تنہا ہونا، غیر شادی شدہ ہونا. تحکم، حکم جتانا. تنزل، اترنا، نیچے آنا، زوال پذیر ہونا. تلفظ، تلفظ کسی چیز کا تلفظ کرنا، بولنا.
تغزل غزل کہنا. اب اسی مصدر کی یہ 3 مثالیں ایسی ہیں جو ذرا آپ کو مختلف لگیں گی لیکن مختلف ہیں نہیں. یہ دیکھیے ہے یوں کہ ترقی ہے نا, یہ ترقی لکھا ہوا ہے, یہ بھی باب تفاعل ہی ہے. رے قاف اور یہ شروع میں اسی طرح رے پر زبر تے لگایا, یہ شد دی. اب اس کے اوپر پیش آتا ہے نا شد کے بعد تفاعل میں نے پیش لگا دیا اور آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے. اب یہ بتائیے کہ آپ اس کو پروناؤنس کر سکتے ہیں, اس کا تلفظ کر سکتے ہیں؟ کوشش کیجئے. نہیں کر سکتے آپ, اس لیے کہ یہ چھوٹی یہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں یا معروف, دراصل اس کا صحیح نام ہے. جب یہ ہو یا آخر پر تو اس کے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ اس کی آواز پوری پیدا ہوتی ہے اس یا معروف کی. اس لیے اس کو پھر جہاں ایسی صورت ہوتی ہے تو اس کو بدل کے زیر کر دیتے ہیں. ترقی یہی صورت تجلی اور یہی صورت تعلی کی ہے. چلیے اب آگے چلتے ہیں. یہاں پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے شروع میں باب تفعیل سے فعل ماضی کیا بنتا ہے وہ لکھا ہوا ہے. فعل جو پیٹرن ہے تفعیل آپ نے پہلے پڑھا ہے نا, پیچھے سبق ہمارے 2 سبق جو تھے وہ اس کے بارے میں تھے. یہ میں بار بار کوشش کرتا ہوں کہ پچھلا پڑھا ہوا سبق بھی سامنے آتا رہے تاکہ ایک طرف تو آپ کو وہ دوبارہ یاد ہوتا جائے, ساتھ یہ کہ آج کے سبق کو سے تعلق ہے, بنیاد بنتا ہے باب تفعیل ساخت کے اعتبار سے باب تفاعل کے لیے. تو دیکھیے فعل, یہ آپ کے سامنے آ گیا فعل. فعل ماضی, تفعیل اس سے مصدر. کبر تکبیر جیسے ہوتا ہے, نیچے بھی لکھا ہے. بدل تبدیل جیسے ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا, ہم نے فعل سے باب تفاعل کی ماضی کیسے بنتی, صرف تے شروع میں لگانا. فعل سے کیا بن گیا تفعل. تو کبر سے کیا بنے گا تکبر, تے شروع میں صرف. بدل سے کیا بنے گا تبدل, یہ تو فعل ماضی ہوئے. اب فعل ماضی میں یہ تفعل تکبر تبدل فعل ماضی ہے. ان میں درمیانی حرف جس پر شد ہے اس پر زبر کی بجائے پیش کر دیں گے تو مصدر بن جائے گا جو ہم اردو میں بولتے ہیں. فعل تو میں نے بتا رکھا ہے آپ کو کہ عربی کا کوئی فعل اردو میں استعمال نہیں ہوتا لیکن مصدر جو ہیں وہ برابر استعمال ہوتے ہیں. تو اب اس کا مصدر بنانے کے لیے تفعل ہم دیکھ رہے ہیں کہ درمیانی حرف پر جس پر شد ہے اور جس پر زبر ہے زبر کی بجائے پیش کر دیں, بس اتنا ہی کرنا ہے. تفعل یہ مصدر بن گیا. تکبر سے مصدر کیا ہوگا تکبر, سیدھی سی بات ہے, آسان سی بات ہے. تبدل سے تبدل. اور اس طرح آگے دیکھیے مثالیں. کلفہ تکلیف دینا, مجبور کرنا, اس سے مصدر کیا ہے باب تفعیل کا تکلیف. اور کلفہ کے شروع میں تے لگایا باب تفاعل بنانے کے لیے تو کیا ماضی کیا بنا تکلفہ. ماضی کیا ہوا, مصدر کیا ہوگا تکلف پیش کے ساتھ. دبرا اس نے انتظام کیا, منظم کیا. مصدر بنا تدبیر, اردو میں ہم بولتے ہیں یہ بھی. دبرا کے شروع میں تے لگائیں تفاعل بنانے کے لیے, ماضی فعل کیا بنا تدبرا, اور مصدر کیا بنا تدبر. غور و فکر کرنا, سوچنا. اسی طرح فے کاف رے کا روٹ ہے. فے کاف رے, فکر اردو میں ہم بولتے ہیں مصدر. تو یہ فے کاف رے کا روٹ ہے. تفعیل کی ماضی کیا ہوئی, درمیانی حرف کو ڈبل کیا, فکر. فکر, کاف کو ڈبل کیا, فکر. اور مصدر تفکیر, تفعیل کے وزن پر تفکیر. اب تفاعل بنانا ہے, فے کے شروع میں تے لگائیے, ماضی کیا ہوئی تفکر, اور اس سے مصدر کیا بنا تفکر, سوچ بچار, غور و خوض. سواد واو رے, اب یہ روٹ ہے ہمارے سامنے. اس روٹ سے اردو میں الفاظ کئی, سورت کا لفظ جو ہے سواد واو رے, اسی سے اس کا روٹ وہی ہے سواد واو رے سورت. تو درمیانی حرف کو ہم نے ڈبل کیا. صبرا,
اس سے مصدر کیا ہوا؟ تصویر، تفعیل کے وزن پر تصویر، اردو میں آپ عام بولتے ہیں صورت بنانا، تصویر کے معنی کیا ہے؟ صورت بنانا. اور صورہ کے شروع میں باب تفاعل بنانے کے لیے اس سے تے لگا دی، کیا بن گیا؟ تصورہ. اور مصدر کیا ہوا؟ تصور. آگے دیکھیے جی، اب روٹ ہے عین لام میم، عین لام میم، علم مصدر ہے. اس سے درمیانی حرف کو تفعیل بنا رہے ہیں، پہلے تفعیل بنا رہے ہیں. علامہ مصدر کیا ہوا؟ تعلیم. باب تفاعل کا فعل، علامہ سے باب تفاعل بنا رہے ہیں، پہلے فعل بنائیں گے تو کیا بنا؟ تعلمہ. تے شروع میں لگانا ہے، صرف علامہ کے شروع میں صرف تے، تعلمہ. تو علامہ اس نے سکھایا، تعلمہ اس نے سیکھا. علامہ سے مصدر ہے تعلیم، سکھانا، انسٹرکشن، اور تعلم سیکھنا. علامہ اس نے سکھایا، تعلمہ اس نے سیکھا، اور تعلمہ سے مصدر ہوا تعلم، سیکھنا. نزل اس نے اتارا، نون زے لام یہ روٹ ہے، زے پر شد دینے سے باب تفعیل بن گیا. نزل اس نے اتارا، نون زے لام نزول مصدر ہوتا ہے، اس سے اترنا. نزل اس نے اتارا، بلکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں مفہوم ہوتا ہے آہستہ آہستہ کر کے اتارنے کا، بتدریج اتارنے کا، بالاقساط اتارنے کا. تو نزل اس نے اتارا، اور مصدر کیا ہوا؟ تنزیل. نام بھی ہم رکھتے ہیں، اور قرآن پاک کا نام بھی ہے تنزیل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے. اب تے شروع میں لگا دیجیے نزلہ کے، کیا بن گیا؟ تنزلہ، وہ اترا. اور مصدر کیا ہوا؟ تنزل. ہم اردو میں عام بولتے ہیں تنزل، نیچے اترنا، زوال پذیر ہونا. تو اب آپ نے یہ دیکھا کہ سادہ سے حرفی فعل سے باب تفعیل بنتا ہے جب ہم درمیانی حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں، شد دے دیتے ہیں. اس کے شروع میں تے کا اضافہ کر دیں تو باب تفعل بنتا ہے، جو یا تو اس کے تابع ہوتا ہے یا اس میں کوئی اور نیا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. اب باب تفعیل کی طرح، فعل کی ماضی کی طرح، تفعل سے فعل ماضی کے مختلف صیغے کیسے بنتے ہیں، فعل مضارع کیسے بنتا ہے، فعل مضارع کے دوسرے صیغے کیسے بنتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے. تو اگلے سبق تک یہیں پر اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.